السلام علیکم ناظرین. کیا فریال شانزے کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے والی ہے یا پھر اسے ایسی شادی سے بچانا چاہتی ہے جس کا انجام صرف درد، ذلت اور ذہنی اذیت ہے؟ اور کیا اب زینیا کا ہر جھوٹ دانش کے ہاتھ لگنے والا ہے؟ آج کے ریویو میں بہت کچھ ڈسکس کریں گے کیونکہ حد ڈرامے کی کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا ہے. ناظرین، آج کی قسط دیکھ کر واقعی ایسا لگا جیسے کہانی کو بلا وجہ کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آخر میں فریال نے فیروز اور شانزے کی شادی سے انکار ہی کرنا تھا تو پھر رشتہ گھر بلانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے بڑی بات، شانزے کے دل میں اتنی امیدیں کیوں جگائی گئیں؟ لیکن جب پوری صورتحال کو غور سے دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ فریال کے انکار کی اصل وجہ فیروز کی ماں کا رویہ تھا. اصل میں جب فیروز اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر اس کی شادی شانزے سے نہیں ہوئی تو وہ پوری زندگی شادی نہیں کرے گا، تب فیروز کی ماں بظاہر تو مان جاتی ہے لیکن دل سے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرتی. اوپر سے فریال نے بھی اسے کھری کھری سنا دی تھیں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ بس یہی بات فیروز کی ماں کے دل پر لگ جاتی ہے. اس کے بعد فیروز کی ماں وہی پرانا ڈرامہ شروع کرتی ہے جو اکثر ایسے ڈراموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، سامنے سے بچوں کی خوشی میں خوش ہونے کا ڈرامہ، لیکن اندر ہی اندر انہی کی خوشیوں کی جڑیں کاٹنے کی تیاری. وہ فیروز سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری خوشی شانزے میں ہے تو ٹھیک ہے، آج ہی ہم ان کے گھر رشتہ لے کر چلتے ہیں. اب بیچارہ فیروز اپنی ماں کی اصل نیت سے بالکل بے خبر تھا. اسے لگا شاید آخر کار اس کی ماں مان گئی ہے. ادھر جیسے ہی شانزے کو پتہ چلتا ہے کہ فیروز اپنی ماں کے ساتھ رشتہ لے کر آنے والا ہے تو اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے. ریحان کے بعد پہلی بار کسی انسان نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ محبت اور عزت دونوں ڈیزرو کرتی ہے. اور سچ پوچھیں تو فیروز نے ہر مشکل وقت میں شانزے کا ساتھ دے کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنائی بھی ہے. فریال بھی اپنی نند کو خوش دیکھ کر دل سے خوش ہوتی ہے اور اس کی خوشی کے لیے دل سے دعا بھی کرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے ڈر تھا کہ کہیں فیروز کی ماں کوئی نئی چال نہ چل جائے، کیونکہ فریال خود ایسی عورتوں کی چالیں بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے. اسی لیے وہ شانزے کو سمجھاتی ہے کہ اگر فیروز واقع ہی تمہاری قسمت میں ہے تو کوئی اسے تم سے چھین نہیں سکتا، اور اگر قسمت میں نہیں ہے تو پھر تمہاری زندگی میں آ کر بھی چلا جائے گا. اس لیے ڈرنا نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے جانا. لیکن ناظرین، جیسے ہی فیروز اپنی ماں کے ساتھ گھر پہنچتا ہے، فریال ایک ہی لمحے میں سمجھ جاتی ہے کہ فیروز تو واقع ہی سچا ہے، مگر اس کی ماں کی نیت بالکل صاف نہیں. جس طرح وہ شانزے کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس سے سب کچھ واضح ہو رہا تھا. دوسری طرف نشاط بیگم بھی فیروز کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے فریال کے مشکل وقت میں نکاح سے انکار کر دیا تھا اور بارات واپس لے گیا تھا. فیروز سب کے سامنے اپنی غلطی مانتا ہے، معذرت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں شانزے کا ساتھ دے گا. لیکن اس کی ماں کا رویہ دیکھ کر فریال آخر کار صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. اب یہاں ظاہر ہے کہ شانزے اور فیروز دونوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہوگا. خاص طور پر شانزے کو شاید یہ محسوس ہوا ہو کہ فریال جان بوجھ کر اس کی خوشی کا قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آگے چل کر اسے خود احساس ہو جائے گا کہ فریال نے یہ فیصلہ نفرت میں نہیں بلکہ شانزے کی خوشی اور ذہنی سکون کے لیے لیا تھا، کیونکہ شادی صرف ایک انسان سے نہیں ہوتی، پورے خاندان سے ہوتی ہے. اور جس گھر میں ساس پہلے دن سے ہی آپ کو نیچا دکھانے لگے، وہاں محبت بھی آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی ہے. ویسے ناظرین، سچ کہیں تو شانزے واقع ہی خوش قسمت ہے کہ اسے فریال جیسی بھابھی ملی. ہر بھابھی اگر فریال جیسی سمجھدار اور پروٹیکٹیو ہو تو بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکتی ہیں.
اب بات کرتے ہیں زینیا کی، تو جناب زینیا سیدھا یاسمین کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر اس نے دھوکہ دیا تو اس کی تمام ریکارڈنگز اس کے شوہر اور شہرام کے گھر والوں تک پہنچ جائیں گی۔ یعنی زینیا اب کھل کر بلیک میلنگ پر اتر آئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یاسمین اب زیادہ دیر تک یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی اور بہت جلد فریال کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ یاسمین کو یہی کرنا چاہیے، ورنہ اس طرح تو وہ زینیا کے ہاتھوں ہمیشہ ہی بلیک میل ہوتی رہے گی۔ دوسری طرف دانش بھی اب پوری طرح ایکٹیو ہو چکا ہے، وہ زینیا کی ہر کال، ہر حرکت اور ہر چال پر نظر رکھے ہوئے ہے، یہاں تک کہ اس کی کال ریکارڈنگز تک نکلوا رہا ہے تاکہ صحیح وقت پر زینیا کا اصل چہرہ سب کے سامنے لایا جا سکے۔ اور سچ پوچھیں تو اب دانش کو مکمل یقین ہو چکا ہے کہ شہرام کبھی بھی زینیا کو واپس قبول نہیں کرے گا۔ تو دانش زینیا کو چھوڑ تو دے گا، لیکن اس طرح سے کہ اس کا اصل چہرہ ساری دنیا کے سامنے لائے گا تاکہ زینیا اور اس کی ماں سیرت آگے چل کر کبھی کسی آدمی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں اور آگے چل کے زینیا سے کبھی کوئی شادی کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں سیرت کی، تو لگتا ہے کہ اس کا زوال اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ اس کی دوست اسے 50 لاکھ پر 50 لاکھ منافع دے کر لالچ میں مزید اندھا کر رہی ہے۔ اب سیرت اپنی باقی جمع پونجی بھی اس کے حوالے کرنے والی ہے تاکہ جلد امیر بن سکے۔ یقیناً یہاں سیرت کے دل میں آئے گا کہ پلازے کا جو نقصان ہوا ہے ہو سکتا ہے اسی طرح پورا ہو جائے، تو سیرت یہ 50 لاکھ بھی اپنی دوست کو واپس کرے گی اور اس کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ سب بھی اپنی دوست کے حوالے کرے گی تاکہ دوست اس کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کر کے سیرت کو اسی طرح ڈبل منافع دے سکے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر سیرت کو پتہ چلے گا کہ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، کیونکہ اس بار اس کی دوست سچ میں سارا پیسہ لے کے غائب ہونے والی ہے اور پلازہ سیرت نے اپنی طرف سے تو ٹھیکے پر دیا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ لوگ بھی پلازے پر قبضہ کرنے والے ہیں، اور جس گھر میں سیرت رہتی ہے اس کے کاغذات بینک میں رکھ کر ہی تو سیرت نے پہلے پلازہ بنانے کے لیے لون لیا تھا۔ تو ناظرین، اب لون نہ ادا کرنے پر ظاہر ہے کہ سیرت کا یہ گھر بھی بینک والے اس سے لے لیں گے، پھر پیچھے سیرت کے پاس کیا ہی رہ جائے گا۔ اس عورت نے ساری زندگی سمین اور فریال کی غربت کا مذاق اڑایا، لیکن لگتا یہی ہے کہ زینیا اور سیرت کو آخر کار سمین کے گھر میں ہی پناہ لینی پڑے گی۔ لیکن سچ بتاؤں ناظرین، تو اب واقع ہی ایسا لگنے لگا ہے جیسے ڈرامے کی کہانی کو ضرورت سے زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر راز تو سامنے آ چکے ہیں اور اب ویورز بھی ایک اچھی سی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ میکرز آگے کہانی کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا فریال نے شانزے کے لیے صحیح فیصلہ کیا یا فیروز پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا اب زینیا کا کھیل ختم ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔